بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ جو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور اس عالم انسانیت کو خلق کرنے والا ہے، وہ قدیر بھی ذات بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اس نے ہر چیز پر اپنی ذات کا تسلط رکھا ہے، ہمیشہ جو چاہے وہ کرے، وہ صاحب قدرت اللہ ہے۔ لہٰذا کچھ چیزوں میں جس میں خداوند عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حقیقتاً اور ذاتی طور پہ ان چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، نہیں، وہ ایک عطا ہے، ایک احسان ہے اس خالق کائنات جو انسان کو بخشا ہے۔ لیکن لاتعداد ایسی چیزیں ہیں جن پہ خالق کائنات نے تسلط رکھا ہے ہمیشہ۔ وہ چیزیں اسی خالق کائنات کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور بندوں کا ان چیزوں میں بس نہیں چلتا۔ وہ جتنی بھی مہارت حاصل کر لیں، جتنی بھی تگ کر لیں، جتنی بھی محنت اور کوشش کر لیں، وہ امور اس رب رحیم و کریم نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ جیسا کہ سورہ شعراء جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، الذی خلقنی فہو یہدین۔ یہ سورہ شعراء ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے، مجھے غذا دیتا ہے، اور وہی اللہ مجھے سیراب کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور وہی اللہ ہے کہ جب بھی میں مریض ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مرض کی شفا کسی بھی حکیم طبیب یا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ ماہر ترین اطباء ہوں یا مشہور ترین ڈاکٹر ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ دوا دے سکتے ہیں، مرض کو تشخیص کر سکتے ہیں۔ وہ طاقت بھی پروردگار عالم کی دی ہوئی ہے، لیکن کسی مریض کو وہ شفا نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے سورہ شعراء کی یہ آیہ مجیدہ۔ اور خالق کائنات کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اتنی پسند آئی ہے کہ قرآن مجید میں اس کو آیت کے طور پہ لکھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رب رحیم و کریم کسی کو شفا کا اذن عطا فرما دے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادرزاد اندھے کو بینائی دیتا ہوں، والابرص، اور میں مبروس کو یعنی برس زدہ کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو زندگی دے سکتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ کمال ان میں ذاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند عالم کی ایک دین اور ایک عطا ہے جو انہیں نصیب ہوئی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، مبروس کو شفا دے سکتے ہیں، مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دراصل وہ ذات جو حقیقتاً شفا عطا فرمانے والی ہے وہ ذات اقدس الہی ہے، اور بندوں کے تمام امور پہ مسلط وہی ذات اقدس الہی ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہی اللہ تعالی ہے جو بندوں کے تمام امور پر مسلط ہے۔ جیسے کہ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کے تمام امور پر مسلط ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ ہے جو دانا ہے اور آگاہ ہے، ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ دنیا میں 4 اطباء بڑے ماہر ترین اور مشہور ترین گزرے ہیں۔ وہ طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، دانشور بھی تھے۔ ان میں پہلا نام ارسطو کا ہے۔ ارسطو جو کہ
علم منطق کے موجد بھی ہیں، انہیں معلم اول کا خطاب بھی ہے، سکندر اعظم کے وزیر بھی تھے۔ تو یہ تپ دق کے مرض کے بہترین معالج شمار کیے جاتے تھے اور بڑے مشہور ترین طبیب تھے تپ دق کے، لیکن آخر میں وہ اسی تپ دق کے مرض میں مبتلا ہو کے ان کی موت ہوئی۔ دوسرے مشہور ترین طبیب دنیا میں جو گزرے ہیں وہ افلاطون ہیں، جو کہ فالج کے مرض کے بہترین معالج تھے اور مشہور ترین معالج تھے، لیکن آخر میں ان کی موت اسی فالج کی وجہ سے ہوئی۔ اور دنیا کے تیسرے مشہور ترین طبیب بقراط تھے، جو سل کے مرض کے مشہور ترین طبیب تھے، اور ان کی موت اسی سل کے مرض کی وجہ سے ہوئی۔ اور چوتھے مشہور ترین طبیب جالینوس تھے، جو اسہال کے مرض میں بڑی مہارت رکھتے تھے، لیکن ان کی موت اسی اسہال کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ جالینوس کے بارے میں تو ہے کہ جب وہ اسہال کے مرض میں مبتلا ہوئے اور قریب المرگ ہوئے تو لوگوں نے آ کے ان کو طعنہ زنی کی کہ آپ تو اتنے ماہر طبیب تھے اسہال کے اور آپ کی موت اسی مرض سے ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے مٹی کے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں ایک پڑیا سی کھول کے اس میں دوائی ڈالی اور پیالے کو توڑ دیا تو وہ پانی برف کی طرح جم گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسہال کے مرض کے لیے میرے پاس دوائی موجود ہے، ایک لاسانی دوائی، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ذات اقدس الہی، وہ خالق کائنات، وہ علی کل شیء قدیر ذات، اگر کسی بندے کو چاہے تو اذن شفا عطا کر دے یا کسی کے توسل سے کسی کو شفا عطا کر دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن شافی حقیقی وہی ذات اقدس الہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب